السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. پیٹرولیم پرائسز کی بڑھتی ہوئی قیمتیں عوام کے لیے درد سر بن چکی ہیں. عوام دیکھ رہے ہیں کہ آخر کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جو کہ ان کے مسائل کا حل نکال سکتی ہے یا ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہے. یا ہر سیاسی جماعت جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے اور جب بھی کوئی دوسری حکومت قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر تنقید کرتی ہے، اور جیسے ہی اپوزیشن میں آتی ہے تو وہ حکومت میں آنے والی جماعتوں پر تنقید شروع کر دیتی ہے. کیا یہی میوزیکل چیئر گیم جو چل رہا ہے اس کے ساتھ اسی طرح الزام تراشی بھی چلتی رہے گی، یا کسی جماعت کے پاس کوئی حل بھی ہے؟ کیونکہ اس وقت عوام اس قدر بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم پرائس کے بڑھنے کے بعد خوف میں مبتلا ہے. اندازہ ہے کہ اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کا پہلا اثر جو ہمیں نظر آیا ہے وہ آٹے کے اوپر ہے. 10 کلو کا آٹا اس وقت 490 روپے کا ہو گیا ہے. گو کہ یہ وہ آٹا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 800 روپے کا تھا، جسے نون لیگ کی حکومت یا اتحادی حکومت نے کم کر کے 400 روپے کیا تھا. لیکن اس کے اوپر جو کہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر اس وقت 490 روپے کا وہ 10 کلو کا آٹا اس وقت ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ یہ دوبارہ کہیں 800 روپے یا اس سے زائد پہ نہ پہنچ جائے. خدشہ جو ایک عام عوام کو ہے وہ یہی ہے. دوسری جانب بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور جون کے مد میں جو آپ کے پاس بل آئیں گے وہ بھی بڑھے ہوئے ہوں گے. اور یقیناً ایک طرح سے جہاں پیٹرولیم پرائسز بڑھی ہوئی ہوں گی، بجلی کے بل مہنگے آ رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اشیاء خور و نوش اور دیگر چیزوں میں بھی اگر اضافہ ہوتا جاتا ہے تو یقیناً پھر ایک عام آدمی کے لیے زندگی کو آگے بڑھانا انتہائی دشوار ہو جائے گا. البتہ اس دشواری کو دور کرنے کے لیے آج جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ایک خطاب کرنا چاہ رہے ہیں، اور خطاب اب تک جو کہ 8 بجے ہونا تھا، پھر 9 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، اب تک تو خطاب نہیں ہوا. البتہ سننے میں یہ آیا ہے، یا کچھ اندرونی خاص بات جو ہمیں اب تک موصول ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت موٹر سائیکل سواروں کو، رکشے کے جن کے مالک ہیں، اور اسی طریقے سے 800 سی سی گاڑیاں جن کے پاس موجود ہیں، ان کو وہ کم قیمت پر یا سبسڈائز ریٹ پر جو ہے وہ پیٹرول دیں گے. یہ اب تک کی اطلاع سامنے آئی ہیں. وہ تو جب تقریر کریں گے تو واضح ہوگا کہ وہ کیا ریلیف پیکج لے کر آتے ہیں اور کیا عوام کو ریلیف مل بھی پاتا ہے یا نہیں مل پاتا ہے. اس وقت خان صاحب کا کہنا ہے کہ 6 روز بعد میں دوبارہ آؤں گا، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے. انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے بھی فی الحال زیادہ بات تو نہیں کی، زیادہ فوکس ان کا الیکشن کے حوالے سے ہے کہ الیکشن جلد سے جلد کراؤ تاکہ نیا مینڈیٹ لے کر جو بھی حکومت آئے گی تو وہ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے آگے لے جا سکتی ہے. اور 6 روز بعد اگر اناؤنس نہیں ہوئی تاریخ تو وہ دوبارہ دھرنا دینے کے لیے آئیں گے. اور جو فی الحال اٹھے ہیں وہ ان سے جب سوال کیا تو کہنا تھا کہ خون خرابے کے ڈر سے میں یہاں سے چلا گیا ہوں، لیکن اب بھرپور تیاری کے ساتھ آؤں گا. وہ تیاری کیا ہوگی اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان. تعارف کرا دوں، ارسلان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. عبدالنبی بروہی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. جناب بروہی صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. اور کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے فیاض خان صاحب، پی ایس پی سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن ارسلان کے پاس میں جاؤں گا. اور اس وقت جو ساری صورتحال ہے اور ملک کے اندر جو ایک بے چینی پائی جاتی ہے کہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، پیٹرولیم پرائز جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. بلکہ ابھی آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ بعض پیٹرول پمپس پہ رش بھی نظر آیا، اضافی رش نظر آیا. کیا ارسلان دیکھ رہے ہیں آپ، کہاں جا رہا ہے اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں اس وقت ملک کی صورتحال کی بات کروں معاشی طور پہ تو بڑی خراب دیکھ رہا ہوں. کیونکہ آپ خود سوچیں کہ ایک 16,000 روپے کمانے والا یا 18,000 کمانے والا یا کوئی کسی کی عورت بیچارے جو گھر میں آتی ہے کسی کی، اس کی کیا تنخواہ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں جب کرائے بڑھیں گے، مطلب 30% کرائے بڑھے، پیٹرول بڑھا تو کرائے بھی بڑھے. آپ کو جب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ جاؤ اور وہاں سے رشیا سے، میں کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں، ان کی بھی بڑی خامیاں ہیں، لیکن جب کہہ رہے تھے تو آپ کو رشیا سے بات کر لینی تھی. آپ اس کا مطلب امریکن پریشر میں تھے، تو آپ جب امریکن پریشر میں آئے تو آپ 150 سے لے کے 180 پہ لے گئے. ابھی یہ پیٹرول جانے والا ہے 220 تک، اور ڈالر بھی 220. ویسے تو غالباً 235 تک کا خان صاحب کے دور میں معاملہ طے ہو چکا تھا. لیکن معاملہ طے ہونے میں اور ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. نہیں، وہ تو خان صاحب نے بڑھانے تھے، وہ تو جاتے جاتے رک گئے. سر دیکھیں، ان کو 5 سال آپ کرنے دیتے عمران خان صاحب کو، ان کے پاس سیاسی یتیم بننے کا کوئی چانس نہیں رہتا. بالکل. پھر دیکھیں ان کی تو ویسی مقبولیت ختم ہو چکی تھی نا اپنی پالیسیز کی وجہ سے. آپ ان کو پورے 5 سال دیتے. لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا آصف علی زرداری صاحب نے، جن کا بہترین گیم کھیلا ماشاءاللہ سے. نون لیگ کو آگے لگایا کہ جی آپ شہباز شریف صاحب قدم بڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے. ماشاءاللہ وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں اپنی منسٹریز،
اور سندھ میں بھی ماشاءاللہ وہ لے کے جائیں گے اور سندھ ان کا ہی ہے، اور پنجاب میں بھی وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کو کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروں. نون لیگ پوری طریقے سے پھنس چکی ہے اس وقت. نون لیگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت کرنے کو. اور صرف میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، بجٹ کے بعد یہ الیکشن اناؤنس کریں گے، کیونکہ آئی ایم ایف سے لون کس نے لینا ہے؟ نون لیگ نے لینا ہے. بھائی آپ قتل کریں گے تو آپ پہ الزام آئے گا نا، مجھ پہ تو نہیں آئے گا. تو بات یہ ہے کہ نون لیگ پھنس چکی ہے اس وقت برے. یعنی وہ جو پہلے جو آئی ایم ایف سے قرضے لیتے وہ پی ٹی آئی کے اوپر آتے ہیں تمام معاملات. ظاہری بات ہے، آپ یہاں کے اگر کسٹڈین ہے، آپ کے پاس کسٹڈی ہے اس روم کی، تو آپ کے پاس ہی ہوگی ذمہ داریاں، میرے اوپر تو نہیں ہوں گی. جب میں یہاں پہ ٹیک اوور کروں گا تو میرے اوپر ہوں گی. لیکن خان صاحب آج ہم دیکھ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جتنی بھی مہنگائی ہے جو 1.5 مہینے میں ہوئی ہے، ساری ذمہ داری جو ہے وہ نون لیگ پر آتی ہے یا اتحادیوں پر آتی ہے. دیکھیے جو گورنمنٹ اس کو کرے گی، مطلب مہنگائی میں نے تو پیٹرول نہیں مہنگا کیا نا، اسی گورنمنٹ نے کیا، نون لیگ نے. آپ کو چاہیے تھا آپ ان کو پورے 5 سال دیتے، پھر آپ کہتے ہیں دیکھیں جی ان کی یہ کارکردگی تھی، 0 پہ گئی. اچھا، لیکن اس کے ساتھ جو ڈالر ہے اس پر یا اسٹاک مارکیٹ پہ تو بہتر اثرات پڑے. آج 200 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ 900 پوائنٹس میں اس میں اضافہ ہوا ہے. سر اگر مثال کے طور پہ 60 روپے یا 80 روپے بڑھ جائیں، ایک بات کر رہا ہوں، یا 10-15 روپے اس وقت بڑھے، 17 روپے بڑھے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 روپے گر گئے تو یہ کوئی کامیابی تو نہیں ہے. ہر چیز آپ امپورٹ کر رہے ہیں، ڈالر پہ اثر پڑ رہا ہے، غریب پہ اس کا دراصل اثر پڑ رہا ہے. ویسے 7 روپے تک ڈالر میں ابھی کہا جا رہا ہے کہ مزید استحکام آئے گا. سر 7 روپے آئے یا 20 روپے آئے، دراصل آپ کو ریلیف دینا ہے غریبوں کو. غریب کی بات کریں. اچھا، یہ جو ابھی تک تو خیر تقریر نہیں ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی. بار بار نواز شریف اس لیے نکلتا ہے کیونکہ وہی 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب جو پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں اور کچھ کرنے کے موڈ میں نظر تو آ رہے ہیں، لیکن کیا ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں یا وہ کچھ ریلیف دے پائیں گے؟ ابھی کچھ دیر میں تقریر بھی کرنے والے ہیں وہ. دیکھیں اس وقت آپ ریلیف دیں نہ دیں، اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. اس وقت ملک بچانے کی صورتحال ہے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں. چائنا آپ سے 2 پیسے مانگنے والا ہے جلد، سعودی عرب آپ سے کہہ نہیں رہا، اور دراصل وہ بھی کہہ رہا ہے ہمارے جو پیسے رکھوائیں وہ بھی آپ دو. تو آپ سمجھتے ہیں پیچھے فورن ریزرو ہمارے پاس ہے نہیں، مسئلے مسائل اور ہیں، شرح سود کہاں پہنچ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، انفلیشن کہاں جا رہا ہے. غریب اس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. اور 30% کرایہ بڑھائے جا رہے ہیں اس کے جو کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹرانسپورٹر بھی بڑھ جائے. اچھا، تو بروئی صاحب یہ اس وقت جو نون لیگ ہے بری طرح پھنس چکی ہے. نون لیگ نے اپنے سر پہ وہ ٹوکرا رکھ لیا ہے. مریم صاحبہ کہہ گئے سر کہاں جا رہا ہے یہ ملک کو، کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھائی شکریہ. مسلم لیگ نہیں پھنس چکی ہے. انشاءاللہ اس ملک کو، اس معیشت کو، یہ عوام کو مسلم لیگ انشاءاللہ بحران سے نکالیں گے. دیکھو 4 سال اس نے گند کیا. 4 سال تک جو ہے نا عوام کو اس نے جو ہے نا کہا کہ ہم آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، ہم آپ کو جو ہے نا 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، ہم آپ کو جو ہے نا، لیکن اس نے کوئی کام نہیں کیا. نون لیگ کے زمانے میں پیٹرول جو ہے نا سب کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی ریٹ کیا تھی، ڈالر کی ریٹ کیا تھی. تو نون لیگ نے تمام جو اتحادی ہے، جو بڑے بڑے پارٹیاں ہیں جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، اس میں جو ہے نا جے یو آئی بھی شامل ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، یہ سارے جو ہے نا مل کے یہ ایک جمہوری طریقے سے اس سلیکٹڈ کو رخصت کیا. دیکھو اثرات تو عوام کے اوپر آئیں گے، مہنگائی تو ہوئیں گے، یہ وقتی مہنگائی ہے. اچھا، یہ وقتی مہنگائی انشاءاللہ یہ جون کے بجٹ کے بعد بڑے اثرات جو ہے نا اس کے عوام پہ آئیں گے. اچھا، اور جو 800 سی سی کار استعمال کر رہا ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے، ان کو جو ہے نا گورنمنٹ ریلیف دیں گے. اچھا، یعنی یہ خبر صحیح ہے. اچھا، لیکن جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ روس سے وہ بات کر چکے تھے، معاہدے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، اگر آپ لوگ روس سے ہی پیٹرول اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہاں سے وہ کہنا سستا پڑے گا، عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. دیکھو خان صاحب کے خلاف جو ہے نا، خان صاحب کے خلاف ان کی لوگوں نے بغاوت شروع کیا. خان صاحب کے لوگوں نے ان کو جو ہے نا تیل کی بات ہو رہی ہے کہ تیل آپ رشیا کی طرف سے تیل جو ہے نا وہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہے. وہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ جھوٹ بولنے میں، یو ٹرن لینے میں ماہر ہے. اس نے پہلے بھی بات کیا تھا، عوام سے جھوٹ بولا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پہ نوکری کریں گے. پتہ نہیں ہے جو ہے نا کیا کیا اس نے ایک بات پورا کیا. اچھا، لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے چاہے خان صاحب نے کوئی اچھے اقدامات لیے ہوں تو نون لیگ کو ان اقدامات کو آگے لے کے جانا چاہیے. تو میرے بھائی یہ باتیں ہیں.
اچھا صرف کون باتیں سا اس نے معاہدہ کر کے آیا، پھر نون لیگ نے جو ہے نا اس معاہدے پہ یہ صرف باتیں پہلے اس نے. اچھا مفتاح اسماعیل صاحب کو چاہیے اس تمام باتوں سے جو ہے نا کام نہیں اچھا اگر بنتے. صرف باتیں ہیں تو مفتاح اسماعیل صاحب کو چاہیے کہ عوام کے درمیان اگر یہ کنفیوژن ہے تو کم از کم اس کو دور کرنے کے لیے وہ آ کے یہ تو بتائیں کہ کیا روس سے انہیں سستا مل رہا ہے پیٹرول، سعودی عرب سے سستا ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، کیونکہ بھارت کی مثال دی ہے ابھی کہ وہاں پر پیٹرولیم پرائسز کم ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روس سے خرید رہے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. روس کو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا پیٹرول ایران دے رہا ہے. تو اچھا روس کو دے رہے ہیں؟ بالکل ایران سے جو ہے نا ان کو بہت سے جو ہے نا پیٹرول کی ان کی معاملات چل رہے ہیں، اور ایران سے بھی وہ پیٹرول جو ہے نا لے رہے. یہ ایسے بات نہیں ہے. تو رشیا کے اندر تو خود اتنا پیٹرول اور گیس اور دیگر معاملات ہے. بالکل میں مانتا ہوں، میں ہے اس کی جو ہے نا. پہلے بھی اس نے امریکہ نے منع کیا تھا کہ ایران کا پیٹرول کوئی نہیں لے، لیکن ایران نے جو ہے نا ان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے نا حل کیا. ابھی ایران میں بہت سستا ہے پیٹرول، جہاں سے وہ نکلتا ہے 11 روپیہ جو ہے نا لیٹر ہے. نون لیگ پوچھتی تھی نون لیگ پوچھتی تھی کہ جناب خان صاحب ایسے ایسے کر لیں، وہ ترکیبیں جو آپ لوگ بتاتے تھے وہ آپ لوگ کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ کے آپ سے جواب لوں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم نے یہ دیکھا تھا جب خان صاحب حکومت میں تھے تو پوری نون لیگ بشمول پیپلز پارٹی اور دیگر جو پی ڈی ایم کے رہنما تھے وہ مختلف مشورے دے رہے ہوتے تھے خان صاحب کو کہ آپ اس طرح سے کر لیں گے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے، معیشت کو اس طرح سے نکال سکتے ہیں. اور ان میں جو پیش نظر آتے تھے ان میں مفتاح اسماعیل صاحب تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، اسحاق ڈار بھی گو کہ وہ خاموش تھے لیکن ان کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ بات آ جاتی تھی. مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں. اسی طریقے سے نہ صرف نون لیگ بلکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی مختلف معاملات کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ آپ اس طریقے سے معیشت کو آگے لے جا سکتے ہیں. لیکن کیا اس وقت حکومت میں آنے کے بعد نون لیگ وہ سب کچھ بھول چکی ہے؟ اور اگر بھول چکی ہے تو اپنی وہ تمام کیسٹس کو نکال کے ریوائنڈ کر کے سن لے کہ کیا مشورے دیے تھے تاکہ وہ ان مشوروں اور ان فارمولوں کو لے کر ملک کو اور بہتر معیشت کی طرف جا سکیں. بروی صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ان سی ڈیز کو نکال کے دوبارہ سے سنیں گے، اپنے ہی مشوروں کے اوپر عمل کر لیں؟ دیکھو بھائی، میں آپ سے یہی جو ہے نا میرا آپ سے یہی وہ ہے کہ ابھی اس نے 70 سال کا جو ہے نا 70 سال کا قرضہ ایک طرف اور 4 سال کا قرضہ ایک طرف، پھر ڈالر کا اس نے ستیہ نیاز کیا. ہر جگہ اس نے جو ہے نا، میرے بھائی نے کہا کہ اس کو جو ہے نا 5 سال پورا ہونے دیتے تھے، مزید ان کو اگر اور ٹائم دیتے تھے تو پھر ہماری جو ہے نا حالت وہ سری لنکا کی طرح جو ہے نا اچھا تو کیا آپ نکال پائیں گے اب جو ہے وہ معاشی طور پہ کیا آپ بہتری کی طرف لے جائیں گے؟ بالکل بہتری کی طرف لے جائیں گے. یہ انشاءاللہ 1-2 مہینے کے بعد آپ کو بہت خوشخبری ملیں گے. زرداری صاحب کے زمانے میں 125 تک پیٹرول نہیں آیا تھا. پھر نواز شریف کے جو ہے نا جب وہ برسر اقتدار آیا پیٹرول کہاں پہ جو ہے نا 70-75 پہ آ کے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ واپس جو ہے آپ 70-80 پہ لے جائیں گے؟ بالکل. اس وقت جو ہے نا ان کی قرضہ ہے، ان کی قرضہ ہے، ان کی سود چڑھے ہوئے ہے جو ہے نا IMF کے. یہ تمام معاملات جو ہے نا اس جون کے بجٹ کے بعد انشاءاللہ. ابھی دیکھو آج تقریباً 2-3 روپیہ ڈالر میں فرق جو ہے نا فرق آنا شروع ہو گیا نا. ٹھیک ہے. عوام کو جو عوام پیسے نہیں دے سکتی ہے، جو غریب عوام ہے ان کے لیے تو وہ جو ہے نا کریں گے، راستہ نکالیں گے. میں نے پہلے عرض کیا کہ 800 سی سی کار سے لے کے موٹر سائیکل 660 سی سی یہ سب رکشہ وغیرہ کو ریلیف آپ دے دیں گے. لیکن دیکھیں اس میں بھی آپ کو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. پتہ چلا کہ ایک جو 1500 سی سی اور 1300 سی سی والا جو ہے رکشے میں یا پھر بائک میں پیٹرول ڈلوا کے جو ہے وہ استعمال کر لے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. کرپشن جو ہے وہ اس کی کہانی ہر طرف ہے. فیاض خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پی ایس پی سے تعلق رکھتے ہیں. فیاض صاحب خوش آمدید کہوں گا. وعلیکم السلام، بہت مہربانی وقار بھائی. فیاض بھائی نہیں بہت شکریہ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. فیاض بھائی یہ فرمائیے گا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کیا معاشی طور پہ تو یقیناً اثر پڑے گا اس کا، لیکن سر کوئی حل بھی تھا یا IMF سے قرضہ لینا ہی مقصود تھا یا کوئی حل نکالا جا سکتا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اے اللہ بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں، بے شمار سلامتیاں نازل فرمائیے مسلمانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر. وقار بھائی بات دراصل یہ ہے کہ 14 سال کی جمہوریت میں آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک عام آدمی سے لے کے ایک امیر آدمی تک حکومت وقت کو
جب بھی ضرورت پڑی ہے انہوں نے اپنی مرضی کے ٹیکس لگائے ہیں، چاہے وہ پیٹرول کی مد میں ہو، چاہے وہ انکم ٹیکس کی مد میں ہو، وہ آدمی دے رہا. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جمہوریت نے ایک عام آدمی کو کیا دیا؟ جی آج بھی ایک عام آدمی حکومت کی طرف سے جو بنیادی ضروریات ہیں اس سے محروم ہے. تو یہ تو چند خاندانوں کی حکومت رہی ہے ان 14 سال میں پاکستان میں، اور میرے حساب سے تو اس ٹائم جس طریقے سے اللہ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے جمہوریت کو، اس نام نہاد جمہوریت کو، تو اس سے تو عوام کا بیڑا غرق کر دیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جمہوریت اور یہ چند خاندانوں کی جمہوریت اس عوام کو، پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے. اچھا فیض بھائی یہ بھی فرمائے گا کہ نون لیگ جو ہے عام طور پہ کہتے تھے کہ معاشی لحاظ سے بہت کچھ فارمولے جانتی ہے، بنا سکتی ہے اور مشورے دیتی تھی خان صاحب کو، تو کیا یہ ان مشوروں پہ خود عمل کر کے کچھ بہتری لا سکتے ہیں؟ یار وقار بھائی آپ یہ دیکھو نا کہ اتنا مہنگا حکمرانی ہمارے حکمرانوں کا ہے، غریب آدمی پانی سے محروم ہے، دوائی سے محروم ہے، صفائی ستھرائی سے محروم ہے، بے روزگاری اس کے اوپر مسلط ہے، مہنگائی کے بم جب یہ حکمران چاہتے ہیں عوام کے اوپر گرا دیتے ہیں. تو یہ جب تک اپنے آپ کو سادگی میں نہیں لے کر آئیں گے، کوئی ایسا لیڈر اس پاکستان میں نہیں آئے گا جو یہ اخراجات کم کرے جو حکومت پر ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کیسے ملک کے حالات بہتر ہوں گے. یہ جتنے بھی قرضے IMF سے لیے ہیں تو بھائی یہ قرضے تو یہ حکمرانوں کی عیاشیوں پہ اور ان کی کرپشنوں کے نظر ہو گئے. ایک عام آدمی بتاؤ نا ان کا بوجھ اٹھا رہا ہے، یہ جو حکومتیں آتی ہیں جمہوریت کے نام پر، ایک عام آدمی آپ مجھے بتاؤ کہ اس کی زندگی کیا بہتر ہوئی ہے 14 سال میں. وہ عام آدمی تو جو اس کو ہم خصوص کراچی کو آپ دیکھ لیں کہ مہینے کا سینکڑوں ارب روپے کا پانی وہ خرید کے پی رہے ہیں. آپ سرکاری اسکولوں کی تعلیم کا معیار دیکھ لیں کہ کوئی اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں داخل کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. آپ دیکھیں وقار بھائی یہ تو حالات اور بدتر ہو جائیں گے جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے IMF کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ لیا، پیٹرول مہنگا کیا ہے. اس کا خمیازہ بھی غریب آدمی کو، ایک عام آدمی کو بھگتنا پڑے گا. باقی یہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے تو پیٹرول فری ہے، ان کے لیے تو میڈیکل فری ہے، بالکل ان کے لیے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ میں سوال پوچھوں گا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوری صورتحال کے اندر کوئی ایسا کوئی طریقہ ہو سکتا تھا جہاں پہ عام عوام کو ریلیف دیا جا سکتا تھا، یا کوئی بھی حکومت اگر ایسی نہیں ہے تو پھر لوگ تو عدم اعتماد کر دیں گے جماعتوں پہ سے؟ پاک سرزمین پارٹی پچھلے 6 سالوں میں انہی مسائل کے حل کی طرف ہمارے سید مصطفیٰ کمال بھائی توجہ مرکوز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ملک چلانے والے ادارے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ایک عام آدمی کا مسئلہ اپنی گلی سے ہے، اپنے علاقے سے ہے، اپنے محلے سے. مجھے آپ بتائیں نا سکھر میں کسی نے اگر MPA منتخب کیا ہے تو وہ تو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، تو سکھر میں اس غریب آدمی کا وہ کون والی وارث ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں وقار بھائی. تو یہ جب تک ایک نچلی سطح تک سینسس کی بنیاد پر عوام کو ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے تو اس جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے حساب سے. پر یہ ان سے حکومت چل نہیں رہی، اور جس طریقے سے یہ معزز اداروں پہ حملے کر رہے ہیں، چاہے حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں ہوں یا اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں ہوں، تو جس طریقے سے یہ ہمارے عدلیہ اور ہمارے فوجی اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں اور کھل کے جس طریقے سے ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف اپنے کیسز آپ دیکھیں نا. انہوں نے بل پاس کیا نون لیگ والوں نے، انہوں نے کیا عوام کے لیے بل پاس کیے ہیں؟ انہوں نے وہی نیب کے قانون کے لیے اور وہ جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کے اوپر بات کی. اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ اس پہ بھی سید مصطفیٰ کمال بھائی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ چند لوگوں کے روزگار اور بے روزگاری کا مسئلہ ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ عوام کے لیے ان اداروں میں، ان پارلیمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں عوام کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا سہولیات، کیا بنیادی حقوق بھی متاثر؟ بالکل یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ایک عام آدمی کتنا پریشان ہے، آؤ ہم بیٹھ کے ان کی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے کوئی آپس میں اتحاد کریں. مگر یہاں پہ تو صرف حکومت بنانے کے لیے اور حکومت گرانے کے لیے، توڑ جوڑ کرنے کے لیے آپ وہ یہ جدوجہد کر رہے ہیں. اور جس بدترین طریقے سے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں عوام کے سامنے، تو عوام بھی پاکستان کی باشعور ہے. انشاءاللہ تعالی وہ اس دفعہ ان کو منتخب نہیں کریں گے. اور جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں یہ اور جمہوریت کا تماشا بنا رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جس طریقے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت، وہ سب کے سامنے ہے.
ٹھیک ہے فیاض بھائی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ارسلان صاحب، اس وقت آپ نے تمام گفتگو بھی سنی اور اس وقت ایک خاص بات یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ جہاں پر پیٹرولیم پرائسز بڑھ گئے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے مسائل کا سامنا ہے، تو وزراء ہیں یا دیگر سرکاری اداروں کے عام افسران ہیں جن کی لاکھوں روپے میں تنخواہیں ہیں، اگر ان کو جو پیٹرولیم یعنی کہ فری دیا جاتا ہے پیٹرول، اگر وہ ہٹا دیا جائے وقتی طور پہ کہ جناب اس وقت تو معاشی لحاظ سے ہم لوگ پریشانی میں ہیں، تو پاکستان کو اس پریشانی سے نکالنے کے بعد آپ کو فری میں دے دیا جائے گا، تو کیا قربانی دینے کو تیار ہوں گے؟ دیکھیں سر، جس کو جو سہولت مل جاتی ہے نا وہ پھر اس کو دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ اور اگر ملک کو بچانا ہے نا تو بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کتنی ساری زمینیں ہیں جو آپ بیچیں تو مطلب جس کا دل کیا اس نے قبضہ کر لیا جی، اس کے جی اس سے تعلقات ہیں جی، وہ اس کا سپورٹر ہے، وہ اپنے حلقے کے ایم این اے کو ووٹ دلواتا ہے اپنے لوگوں سے۔ وڈیرا شاہی سسٹم ہے، تو بھائی یہ چودراہٹ وڈیرا سسٹم یہ سب ختم کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی مراد ماننی پڑیں گی۔ دنیا میں انقلاب تو دیکھیں کیسے کیسے آئے، پھر انہوں نے آلو کھا کھا کے گزارے کیے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہوتا کہ آپ نے مراد لے لی انقلاب لا رہے ہیں، کون سے انقلاب لا رہے ہیں؟ سب اپنی آسائشیں کوئی اس کو ختم کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا، ابھی جیسا بھی ذکر بھی ہوا کہ مختلف اجلاس کے اندر جو ہے وہ بل پاس ہو رہے ہیں جس کے اندر نیب کے حوالے سے بھی ترامیم کی گئی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے ای وی ایم کے معاملات تھے، سمندر پر پاکستانیوں کے ووٹنگ کا معاملات تھے، جس پر جو ہے اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیے، لیکن اس وقت جو اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ ان سے حقوق چھین لیے گئے۔ تو سر یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کی جہاں تک بات رہی وہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہونا تھا، تو نون لیگ نے سوچا بھائی یہ ہمارے خلاف جا رہا ہے تو چلو جی اس کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ کہ نیب کی بات رہی تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی طرح اس میں نرمی کر دی گئی، مطلب آپ کرپشن ہے کھل کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسا کوئی آپ کے خلاف ایسے کوئی ریفرنس بھی نہیں بنا پائے گا۔ اب جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی کھل کے اپنے بیانات وغیرہ نہیں دے سکتے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں میں اس میں کیا کہوں۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نیب کے ایک کہ آپ جو ہے ضمانت نہیں لے سکتے، نیب پہلے اٹھا سکتی ہے، تو وہ انہوں نے اس میں بھی ترمیم کی۔ تو سر ویسے کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ اس سے تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہو رہی تھی، ڈائریکٹ اٹھا کے لے گا۔ سر کچھ جگہ صحیح ہے کچھ جگہ غلط ہے، جہاں پہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، جہاں غلط ہے وہاں غلط ہے۔ چلیں، اچھا بروئی صاحب، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جو آئے ہیں اس وقت حکومت کے اندر، عوام کو ریلیف دینا چاہیے تھا، یہ لوگ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ریلیف دے لیا جو بل پاس کیے۔ وقار بھائی دیکھو، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی نے جو بات کیا کہ یہ جو ہے نا جمہوریت، کوئی جمہوریت نہیں ہے اس سے، جو ہے نا کیونکہ یہ آمریت کی پیداوار ہے، اچھا یہ مشرف کی پیداوار ہے۔ یہ ایک ٹیلی فون آپریٹر بڑے بڑے جلسہ کر رہا ہے۔ آج تک کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ جو ہے نا کسی جگہ ملازم تھے، ٹیلی فون آپریٹر تھے، لاکھوں روپے آپ کے جلسوں پہ خرچ ہو رہا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جواب دے نا۔ وہ بھی جواب لے لیں گے۔ دیکھو بات سنو، آپ وہ بتا دیں نا کہ آپ جو اس وقت آئے ہیں حکومت میں عوام کو ریلیف دینے کے بجائے کیا دیکھو ہم ماشاءاللہ ہم 3 دفعہ پہلے آئے ہوئے ہیں، یہ پہلا دفعہ نہیں ہے کہ جو ہے نا ہمیں کوئی تانے دے رہا۔ ہم نے اس ملک کے لیے، ابھی کل 28 مئی ہے، 28 مئی کو نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، آج تک جو ہے نا انڈیا کو جو ہے نا جرت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف بات کرے۔ نواز شریف پہلے بھی وزیر اعظم بن کے لوگوں کو جو ہے نا پیلا ٹیکسی دیا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں بریک کی طرف جاؤں گا۔ سر بروئی صاحب، میں بریک سے واپس آ کے آپ سے جواب لے لوں گا، بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آ کے جواب لے لیں گے، اور بلکہ یہ بھی پوچھوں گا میں آپ سے کہ نہیں ایٹمک آپ نے دھماکوں کا ذکر کیا تو اس میں جو ہے وہ صرف نون لیگ نہیں بلکہ ہماری آرم فورسز اور عبدالقدیر خان اور سائنسدان اور مختلف لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ بالکل، ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتا ہوں، جواب لوں گا آپ سے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اس وقت ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر اس وقت نون لیگ اور اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت میں آ چکی ہیں، تو کیا وہ عوام کو ریلیف دے رہی ہیں یا مختلف اقدامات جس طریقے سے جاری تھے اور نیب ترامیم بھی کی گئیں، الیکشن کے حوالے سے بھی ترامیم کی گئیں، اپنے آپ کو ہی کوئی فائدہ پہنچا کے جانا چاہ رہے ہیں؟ جو بجٹ آنے والا ہے، بجٹ کی کیا تیاریاں ہیں اور بجٹ کے بعد کیا ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جناب ابروئی صاحب جلدی سے جواب دے دیں تو پھر میں فیاض صاحب کی طرف جاؤں گا۔ دیکھو میرے بھائی، جو کالا قانون اس نے لاگو کیا تھا، اب لوگ کہتا ہے یہ اپنے فائدے کے لیے کیا ہے۔ بھائی اپنے فائدے کے لیے 4 سال اس نے کسی پہ 4 آنے کا جو ہے نا کرپشن ثابت کیا۔ جیل میں جو ہے نا نواز شریف کے پوری خاندان کو جیل میں اس نے ڈالا،
اس نے کوئی چار آنے کا چلے اچھا یہ تو ایک بات لوگوں نے سنی بھی ہے، لیکن یہ بتا دیں کہ کیا جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کے ووٹ سے ڈر لگتا ہے نون لیگ کو کہ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو؟ کوئی ڈر نہیں لگتا ہے. دیکھو ایک قانون جو ہے نا تمام پارٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام پارلیمنٹری وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈسکس کر رہے ہیں، ان کی حکومت ہے. جو ان کو اچھا لگا وہ جو ہے نا پہلے کون سا پاکستانیوں کو جو باہر بیٹھی ہو تو ان کو جو ہے نا نقصان ملا ہے. اچھا نہیں وہ ووٹنگ کے حق کے حوالے سے بات ہوئی تھی، ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی بلدیاتی الیکشن جو ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے اپنے آپ کو نقصان دیا، بلا وجہ حکومت نے جو ہے نا زرداری نے گیم کیا. میرے بھائی دیکھو یہ بہت بڑی پارٹی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ نون. اچھا اب جو باتیں کر رہے ہیں بلدیاتی الیکشن سر پر ہے. اسی سندھ میں کراچی میں 3 تاریخ سے جو ہے نا لوگ نامینیشن جمع کریں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اب کس کو پی ٹی آئی کے پاس 155 سیٹیں تھی سر، نمبر 1 پارٹی. دیکھو وہ سلیکٹڈ. اچھا چلیں اب پی ٹی آئی آ کے جو ہے نا ووٹ لے ابھی اس کے وہ جب ایک چیز جو ہے نا سلیکٹڈ، اب پی ایس پی آ کے ووٹ لے ہوئے نا، پہلے بھی پی ایس پی نے جو ہے نا کتنا سیٹ لیا. صحیح ہے. ابھی پھر بھی جو ہے نا یہ جواب لیتا ہوں پھر ارسلان تو کے پاس جواب کیا. اب لوگ کہہ رہے باتیں بنانے کے لیے کہ یہ جمہوریت، لوگ کہتے ہیں کہ سیاستدان کہتے ہیں کہ بد سے بد جو ہے نا فیاض صاحب سن تو لیا آپ نے، امریت سے جو ہے نا جمہوریت بہتر ہے. جی آپ کو نہ صرف یہ جواب دینا ہے بلکہ اپنا بات سنیے ان کی. اب یہ بھائی کو بھی چاہیے کہ میری بات فرمائیے. جی فیاض صاحب فرمائیے. اصل میں اگر یہ اب اس جمہوریت کو کمپیئر کر رہے ہیں آمریت سے تو بھائی آمریت کے آپ ادوار اٹھا کر دیکھیں نا کہ ملک کہاں گیا ہے، اوپر گیا ہے یا نیچے گیا ہے. اگر آپ صحیح اور غلط کا معیار دو چیزوں میں فیصلہ جب کریں گے تو اس صورتحال میں کریں گے نا کہ عوام کو فائدہ کس صورت میں ملا ہے، آمریت کے ادوار میں ملے یا جمہوریت کے ادوار میں ملا. جمہوریت پہ تو آپ نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے سوا جمہوریت نے کچھ بھی نہیں کیا. جمہوری ادوار میں آمریت کے دور میں حقیقی جمہوریت ڈکٹیٹروں نے دی گراس روٹ لیول پہ. آپ مجھے بتائیں نا اس سے پہلے یہ عمران خان گئے ہیں، انہوں نے کہاں بلدیاتی انتخابات کروائے ہیں؟ انہوں نے پنجاب میں نہیں ہونے دیے، اپنے کے پی کے میں نہیں ہونے دیے، وہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے پریشر پہ انہوں نے وہاں پہ کے پی کے میں اناؤنس کروایا بلدیاتی انتخابات. اچھا دوسری بات میں یہ بات بتاؤں کہ جس طریقے سے یہ جمہوریت اور آمریت کے پیمانے کو اب آپ دیکھیں نا کہ نون لیگ میں صرف حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ منتخب ہو سکتے ہیں، وہی قابل آدمی ہے نون لیگ میں نا. اس کے علاوہ پورے پنجاب میں پوری نون لیگ میں حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکے. اچھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہی بنیں گے کیونکہ پوری نون لیگ میں پرائم منسٹر بننے کے اہلیت جو رکھتے ہیں اور عقل جو رکھتے ہیں، جو عقل کل ہے، وہ صرف شہباز شریف صاحب کے پاس ہی ہے. کمال کو وہاں سے لاہور سے الیکشن لڑاؤ نا، وہ کامیاب ہو جائے، اس کو وزیر اعلیٰ. کیسے بچوں والا بات کرتے ہیں؟ باتیں کی میں آپ سے نہیں بولا، آپ اپنی تو نہیں آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی حمزہ شہباز کو اس کی پارٹی نے بنایا ہے، حمزہ شہباز کو عوام نے بنایا ہے، حمزہ شہباز کو جو ہے نا لوگوں نے ووٹ دیا ہے. چلے سر یہ کون سی بات ہے؟ جواب بھی لے لوں اور سوال بھی کر لیتا ہوں. حکمرانی سے خوف زدہ ہے میرے بھائی، آپ ایک عام آدمی کی حکمرانی سے خوف زدہ ہیں. ہم آپ سے خوف زدہ نہیں ہیں، آپ سے اب مقابلہ کریں گے 3 تاریخ سے، آپ سے زیادہ ووٹ لیں گے کراچی میں انشاءاللہ. طریقے سے آپ یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ سزائے نیب نے کس کو دی ہے اور کتنے کیسز بنائے، تو بھائی اس ملک کا نظام میں عدل ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ سزائیں نہیں ہوتی. صحیح. اچھا یہ بھی فرماتے ہیں، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا فیاض بچوں کو کیسے سزائیں ہو سکتی ہیں. فیاض بھائی ویسے آپ کہہ رہے تھے کہ صرف خاندان کے لوگ ہی بنتے، سر وہ شاہد خاقان عباسی بھی بنے تھے، وہ بھی وزیر اعظم بن چکے ہیں. شاہد خاقان عباسی تو اس وقت بنے نا کہ اس ٹائم شہباز شریف بزی تھے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا نا. اور وہ ٹینیور ابھی بناتے نا، اور کوئی قابل آدمی نہیں. تو ہمارے پارٹی کے معاملات میں آپ کیوں دخل اندازی کرتے ہو نا؟ آپ کو میں تو آمریت اور جمہوریت میں فرق ایکسپلین کر رہا ہوں نا. جو ہماری جمہوری پارٹیوں کا آپ جس طریقے سے دیکھ لیں کہ سندھ میں دیکھ لیں بلاول بھٹو صاحب بھی وزیر خارجہ بنے ہیں، اب وزیر اعظم بھی وہ بنیں گے، زرداری صاحب صدر بنیں گے، اور ان کے جو عہدیدار ہیں وہ تو یہ اب وہ ساری باتیں عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. بالکل فیاض بھائی یہ بات آپ کی صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک جمہوریت جو ہے وہ جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. فیاض بھائی ہمارے ساتھ ہی رہے گا. میں ارسلان صاحب سے جان لیتا ہوں یہ ساری صورتحال جو ارسلان آپ دیکھ رہے ہیں. ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کہتے تو ہیں لیکن جمہوریت آئے گی کب؟ یہ جب ہی آ سکتی ہے جب دوسرے کے اوپر بھی آپ یقین کریں گے، ٹرسٹ کریں گے.
جمہوریت تب آئے گی صحیح معنوں میں جب آپ گراس روٹ لیول سے مطلب مڈل کلاس لوگوں کو لائیں گے. فیصل صحیح کہہ رہے ہیں. فیملی سسٹم, وہی وڈیرانہ جاگیردارانہ نظام, وہی چہرے, وہی شکلیں, وہی میں لاڑکانہ سے گھسیٹ کے لے آؤں گا. شہباز شریف صاحب کہتے تھے, آج ان کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے. تو یہ مطلب کیا چل رہا ہے, میرے تو سمجھ نہیں آتا کہ اور مطلب کیا ہونے والا کیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. اسے خدا نخواستہ ایک عام آدمی جو ایک عوام جو ہے اس کا اگر سیاست سے عدم اعتماد سیاست پہ کر دی اس نے, پھر کیا ہوگا؟ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ انتہائی کم رہتا ہے, وہ بھی ایک سیاسی عدم اعتماد اور اسی طرح کی صورتحال ہے. دیکھیں عوام کا اعتماد تو یہ ہے نا کہ بھائی آپ پیٹرول کی پرائسز, اب اس کو پیٹرول کا ہی نہیں پتا, وہ تو محنت مزدوری پہ نکلے گا نا بھائی الیکشن کے دن. غریب آزادر کون ہے پاکستان میں؟ غریب ہے نا. پر کیپٹا انکم کیا ہے ہماری؟ ہم کہاں کھڑے کہاں ہیں بھائی؟ اپنے گھر کا وہ گھر جھولا جلائے گا یا بچوں کا سوچے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا بروئی صاحب, اس وقت مریم صاحبہ نے عمران خان صاحب کو کہا ہے 6 دن, انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی تو میں دوبارہ آؤں گا. تو انہوں نے کہا 6 دن کیا 6 صدیاں بھی گزر جائیں گی تو ہم اپنے حساب سے ہی سارے معاملات کریں گے. سر کب تک حکومت میں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ 1 سال 2 مہینہ. اچھا 1 سال 2 مہینہ جو ہے نا اس حکومت کی ٹائم پیریڈ ہے. اس کے بعد پھر نگران حکومت قائم ہوئے گا. پھر اس کے بعد جو ہے نا الیکشن ہوگا, عوام میں جائیں گے. نئی حکومت میں کون عوام میں جائیں گے. کون آئے گا آپ کو کیا لگتا ہے؟ 1 سال 2 مہینے بعد انتخاب ہوتا ہے, جو عوام کو اچھا لگے گا, جو عوام کے لیے کام کرے گا وہی آئے گا. اچھا یعنی اب ایک سیاستدان سے, ایک تجزیہ نگار سے جو ہے نا آپ پوچھیں گے, تجزیہ نگار کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی سیاست کیا ہوتا ہے اور سیاست میں کیا جو ہے نا مسائل ہے. سیاست میں ووٹ لینا, دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں سب چیز آسان ہے, ووٹ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ووٹ انسان کا ضمیر کا ووٹ ہوتا ہے. وہ جب اندر جائے گا وہ اپنا جو ہے نا 10 بار سوچے گا کہ ہم اس ووٹ کو کس کو دیں گے. دیکھو وہ ووٹ جو ہے نا ادھر تو کسی کے اوپر کوئی تلوار نہیں ہے, وہ جو ہے نا ووٹنگ بوتھ کے اندر یہ پالیسی پہ بنتا ہے, یہ لیڈر پہ بنتا ہے. یہ جو ہے نا جو لیڈر کام کرے گا, جو عوام کو ریلیف دے گا, جو عوام کا خیر خواہ ہوئے گا وہ کامیاب ہوئے گا. اور جو MNA جو MP اپنے علاقے میں جو ہے نا کام کرے گا وہ جو ہے نا ووٹ کے حقدار ہوگا. اچھا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک وڈیرا جو ہے وہ کھڑا ہو کے کل کیا ہے کہ میں PTI کے ساتھ ہوں, مجھے ووٹ دے دو, یا میں نون لیگ کے ساتھ ہوں, پیپلز پارٹی کے, جہاں وہ کہہ دے گا عوام نے جا کے وڈیرا کو ووٹ کون دے گا؟ تو سر آج آپ جا کے وڈیرا کو ووٹ کون دے گا؟ تو سر آپ اندرون سندھ میں جائیں, پنجاب میں جائیں, KP میں جائیں, بلوچستان میں جائیں, وہاں ووٹنگ کس طرح ہوگی؟ میرے بھائی وڈیرا کو ووٹ جو ہے نا پارٹی کو ووٹ ملتے ہیں. وڈیرا بہت وڈیرا جو ہے نا سندھ میں بھی ہے, بہت سے چودھری جو ہے نا پیسے والا پنجاب میں بھی ہے, کہ وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں. جس کو کوئی ٹکٹ دیتا ہے, جو جس کی پارٹی کی منشور ہے اور جو پارٹی کا لیڈر ہے اور ان کی کارکردگی پہ ان کو ووٹ ملتا ہے. ایسے تو بہت پیسے والا ہے, کراچی میں کم ہے کوئی پیسے والا جو کہہ رہے ہیں بروئی صاحب. دیکھیں پارٹی کے جہاں تک تعلق رہا نا تو واقعی پارٹی کا ووٹ ہے, اور وہ معذرت کے ساتھ قومیتوں میں بڑھ چکے ہیں ووٹ. کراچی والا کراچی کو دے گا, مطلب یہ پرسپشن چل رہا ہے. یہ کون سی بات ہو گیا سر؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ وڈیرا کا بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں کراچی والا کراچی. سر آپ نے تقسیم در تقسیم جو عمل چل رہا ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. سر نے کہا کہ تجزیہ نگار کو کیا پتا سیاست کیا ہے. تو سر یہ جتنے بیٹھے ہیں ہمارے تجزیہ نگار, جب یہ تجزیے کرتے ہیں تو پھر ان کے تجزیوں پہ غور بھی کیا جاتا ہے, اور ان کے تجزیے واقعی صحیح بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں 70 سے 80% صحیح بھی ہوتے ہیں. تو کیا نہیں, جو صحیح ہوتا ہے اس کو ہم صحیح کہتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ وڈیرا کو ووٹ ملتا ہے, سر پیسے والے کو ووٹ ملتا ہے. میرے بھائی دیکھو ووٹ ملتے ہیں پارٹی کے ٹکٹ کو, سر آپ ووٹ ملتا ہے پارٹی کے پالیسی کو, ووٹ ملتا ہے جو ہے نا عوام اپنا ضمیر سے ووٹ دیتا ہے, کوئی کسی کے گن پینٹ سے ووٹ نہیں لیتا ہے. وہ زمانہ گیا جب جو ہے نا کراچی میں لوگ ووٹ لیتے تھے, وہ زمانہ گیا. سلیکٹڈ نے ووٹ لیا, وہ زمانہ گیا. اب بلدیاتی الیکشن آ رہے, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا سب کو حق ہے. ابھی دیکھو 5 دن کے بعد نامینیشن جمع ہوئیں گے, پھر جو ہے نا نیچے طبقے سے میں فیاض صاحب سے جانوں گا کہ فیاض صاحب جو ہیں وہ فوکس ہیں زیادہ بلدیات کے حوالے سے. فیاض صاحب, بلدیاتی الیکشن کے بھی معاملات ہیں, کس حد تک تیاری ہے آپ کی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں صاف شفاف انتخابات ہوں گے بلدیات کے؟ فیاض صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی وقار بھائی میرے کو آپ کی آواز آ رہی ہے. پہلے تو میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا نا, ان بڑی پارٹیوں کے سرمایہ دار جو ممبران ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے, مجھے آپ بتا دینا کہ ابھی جیسے فیکٹریوں کے حوالے دے رہے تھے جب بریک تھا,
تو مجھے آپ بتائیں تو انہوں نے کتنے سرمایہ دار لوگوں نے اس غریب ملک کے لیے اپنی مراد کو نا پاکستان کے لیے ڈونیٹ کیا ہو، اپنی سیلریوں کو پاکستان کے لیے ڈونیٹ کیا ہو. آپ کو ایک مثال بھی مجھے لا کر دے دینا اس 14 سال کی یہ دورانیے کے اندر جو جمہوریت کے نام پہ مسلط کی گئی ہے اس عوام پر، تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہم تیار ہیں بھائی جان، ہم اپنا پیغام گلی گلی کوچے کوچے لے کر جا رہے ہیں. اور ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں سید مصطفیٰ کمال بھائی، ان کی خدمات آخری دفعہ کام بھی اس کراچی شہر میں سید مصطفیٰ کمال بھائی کے ہاتھوں سے ہوا تھا، اور ہماری بات لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. جس کی ابھی مثال آپ نے دیکھا ہے جو ہم لوگوں نے خواتین کا ایونٹ رکھا تھا عمران خان کے مقابلے میں، کسی کراچی کی سیاسی پارٹی کے اندر جرت نہیں تھی کہ جو عمران خان کے جلسے کا جواب دے سکے. اور وہ جلسہ ہم نے کراچی کی خواتین اپنی ماں بہنوں سے ہی بھرا ہے، جو کراچی کی مائیں بہنیں. تو یہ ساری چیزیں آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس کا ہے کراچی، کس کا ہے کراچی پاک زمین پارٹی کا ہے، کراچی سید مصطفیٰ کمال بھائی کا ہے. اچھا یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کام کر رہی ہے، جو مرتضی وہاب صاحب ہیں وہ بھی ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، مختلف پلوں کے فلاورز وغیرہ جو اس کے افتتاح کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اورنج لائن بس کا بھی وہ کر رہے ہیں. تو جناب یہ بھی تو اثر کرے گا کہیں پیپلز پارٹی کے پاس. اس ٹائم کراچی کچرا کنڈی کی حالت پیش کر رہا ہے، پانی آ نہیں رہا، کچرا کوئی اٹھا نہیں رہا، سیویج کا نظام درم برم ہے. ہر سال پیپلز پارٹی کا 1200 ارب روپے کا بجٹ الگ، اور جو سینکڑوں ارب روپے کا پانی وہ مہینے کا بیچتے ہیں کراچی کے شہریوں کو، وہ الگ. تو آپ مجھے بتائیں 300 ارب روپے سید مصطفیٰ کمال بھائی نے لگائے تھے کراچی میں، تو کراچی دنیا میں 8 تیزی سے ترقی کرنے والے ملک شہروں میں شامل ہو گیا تھا پوری دنیا کے. تو آپ مجھے بتائیں نا وہ بجٹ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سرکاری اسکولوں میں میں اگر آپ سے سوال کروں کہ آپ کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو آپ خود اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ ہمارے سرکاری اسکولوں کا معیار کیا ہے. بھائی وہ پیسہ وڈیروں جاگیرداروں کی جیبوں میں جا رہا ہے، اور جو وہ الیکشن میں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں. اس طریقے کے میری بات سنیں نا وقار بھائی، اس طریقے کے کلپ جو بھائی بتا رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے فیاض بھائی، بہت شکریہ. وقت کیونکہ بہت ہی قلیل تھا، میں شکریہ ادا کروں گا ارسلان صاحب کا، عبدالنبی بروئی صاحب کا اور فیاض خان صاحب کا، جنہوں نے اپنا تجزیہ بھی پیش کیا. 6 روز میں سے 2 روز ویسے گزر چکے ہیں، تو اب کیا آئندہ کا لائے عمل ہونے والا ہے، خان صاحب کیا حکمت عملی کے ساتھ آتے ہیں، اس کا انتظار سب کو ہی ہے، اور بلدیاتی انتخابات کا بھی انتظار ہے. اس کے ساتھ ہی وقار الحسن کو بھی 2 ٹوک سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.